ہونا چاہیے، لیکن ان تمام فکروں سے کہیں زیادہ یہ فکر ہونا چاہیے کہ لوگ دین سے دور کیوں جا رہے ہیں، لوگ دین کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں، لوگ دین سے بیزار کیوں ہو رہے ہیں، حالانکہ ہمارے اس نوجوان طبقے کے پاس اتنا وقت ہے کہ رات کے 12 بجے، اب تو سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے، مکان کا دروازہ بند کیا جائے گا اور مکان کا دروازہ بند کر کے لحاظ کے اندر 12 سے لے کے 2 بجے تک عین بھی ختم کی جائیں گی۔ اس نوجوان لڑکے کے پاس اپنا پورا زندگی کا لمحہ قیمتی جو ہوتا ہے موبائل میں ویست رہتا ہے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اس کو یہ فکر ہے مجھے صبح کو اٹھ کے فیس بک کھولنا ہے، مجھے صبح کو اس کے واٹس ایپ کھنگالنا ہے، کس دوست نے مجھ کو گڈ مارننگ بولا ہے یا نہیں بولا ہے۔ ارے یہ کوئی فکر معنی نہیں رکھتی ہے، ارے فکر ہی رکھنا ہے تو یہ فکر کرو کہ ہماری بستی میں آج 200 لوگ بے نمازی ہیں، کل انشاءاللہ اللہ کا کرم ہو تو سارا گاؤں نمازی بن جائے گا۔ فکر یہ کیوں نہیں، جبکہ میرا رب کتنا بڑا غفور رحیم ہے، فکر کرنے والے بندے میرے رب کو پسند ہے، شکریہ ادا کرنے والے بندے میرے رب کو پسند ہے، صبر کرنے والے بندے میرے رب کو پسند ہے، اور اپنی زبان سے خدا کا ذکر کرنے والے بندے میرے رب کو پسند ہے۔ لیکن نہ تو صحیح معنی میں ہماری زبان ذکر میں سرشار رہتی ہے اور نہ صحیح معنی میں مصیبت جھیل کے ہم صبر کر پاتے ہیں۔ اور جب کوئی نعمت مل جاتی ہے، نیک بیوی مل جاتی ہے، نیک اولاد مل جاتی ہے، اچھے پڑوسی رشتہ دار مل جاتے ہیں، بڑھیا مکان مل جاتا ہے، پراپرٹی میں ترقی ہوتی ہے، زمین اور جائیداد میں اضافے پہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو ہم کو اتنی مہلت نہیں کہ اللہ کے گھر میں جا کر کے اس کا شکریہ ادا کر لیں۔ لیکن نہیں، جب تم برے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہو تو یہ تمہارا ملی فریضہ ہے کہ خوشی ہو غم ہو کچھ بھی ہو خدا کو یاد کر لینا، مصیبت میں محمد مصطفیٰ کو یاد کر لینا۔ لیکن ہم کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، جب ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، جب تمہارے دھان خراب ہو گئے، تب ہم افسوس کرتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، ہماری تو فصل لہلہا رہی تھی، ہم کو امید کبھی تھی کہ 1 بیگھے سے 3 کوئنٹل دھان کاٹیں گے، لیکن تمہارے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو میرے رب کو پسند ہوتا ہے۔ ہم تم سوچتے ہیں کہ فصل کیسے خراب ہو گئی، ہم تم سوچتے ہیں دسمبر اور جنوری میں برسات کیا معنی رکھتی ہے، لیکن آؤ ہم اپنے غیبت سینٹروں پہ بیٹھ کر کے چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور مسلم سماج میں ایسے جاہل پڑے ہیں کہ خدا کی ذات پہ بھی انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ دیکھو تو یار فصل کا موقع آیا، اللہ نے بارش فرما دی، ارے وہ بارش فرمائے یا دھوپ کرے، وہ سردی کرے یا گرمی کرے، یہ تو میرے رب کی مرضی ہے، میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، میرا رب کسی کا غلام نہیں ہے، سارا جہان میرے رب کا محتاج ہے، سارا جہان میرے رب کی عبادت کرنے والا ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو ایک ضمنی طور پر ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں۔ پچھلے 2-3 سال سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ کبھی دھان کی فصل خراب ہو جاتی ہے، کبھی مرچوں میں کیڑے لگ جاتے، مرچیں خراب ہو جاتی ہیں، بارش میں بارش ہوتی ہے تو بھس خراب ہو جاتا ہے، کبھی دھان کی فصل خراب ہو جاتی ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں نہ جانے ہم سے کیا ہو گیا، کیوں ہماری فصل خراب ہو گئی۔ تو مجھے بتاؤ، جب تم اپنے سماج میں رہ کر کے، اپنے مسلم سماج سوسائٹی میں رہ کر کے اس طریقے کے معاملات بنتے ہیں، تم کہتے ہو خدا کو بارش نہیں کرنا چاہیے تھی، خدا کو اپنے بندوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، فصل تیار تھی، فصل لہلہا رہی تھی، اللہ نے بارش فرما دی، فصل خراب ہو گئی، فصل برباد ہو گئی۔ یہ بتا میرے رب پر
کسی کا کوئی حکم چلتا ہے؟ میرے رب پہ کسی کا کوئی آدیش چلتا ہے؟ نہیں نہیں۔ ارے تو یہ مت سوچ کہ میری فصل کیوں برباد ہو گئی، یہ سوچ گریبان میں جھانکے کہ تو رب کی مرضی کے مطابق بھی چل رہا ہے یا نہیں۔ بے شک تو رب کی مرضی کے مطابق کہاں چل رہا ہے؟ غیبت میں تو سب سے آگے، چغل خوری میں تو سب سے آگے، بدکاری میں تو سب سے آگے۔ وہ کون سا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا جو مسلم سماج کے اندر نہیں پایا جاتا ہے؟ اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں کہ مسلم سماج 99% جانتا ہے کہ غیبت کرنا بڑا گناہ عظیم ہے، چغل خوری کرنا بڑا گناہ عظیم ہے، زنا کرنا بڑا گناہ عظیم ہے، سود اور بیاج کا کاروبار کرنا بہت بڑا گناہ عظیم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قوم ان گناہوں سے باز نہیں آ رہی ہے۔ پھر کیوں سینہ تو کوٹتے ہو، کیوں پھر پریشان ہوتے ہو کہ ہمارے دھان کی فصل کیوں خراب کر دی، ہمارے گیہوں کیوں خراب کر دی؟ کیوں؟ باپ میرا رب کسی کا غلام نہیں ہے، سارا جہان میرے رب کی عبادت کرنے والا ہے۔ اب جب تو رب کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا تو میرا رب تو احکم الحاکمین ہے، وہ بھی اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو اس کے ہر کام پہ ٹانگ اڑانے والا ہوتا کون ہے؟ تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، اور تیرا تو حال یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور خدا نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی۔ خدا نے اس قوم کی خدا نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی کہ جس قوم کو خود احساس نہیں اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کیوں شکایت کرتے ہو؟ تمہیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں، تمہیں گلا شکوا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ قرآن مجید پڑھو تو پتہ چلے گا، دوسرا پارہ ہے، میرا رب فرماتا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت کریمہ کا ٹرانسلیٹر آپ ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ علماء سے سن کے پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ میرا رب اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے تو کبھی خوف اور دہشت کی بنیاد پر، کبھی مال کا نقصان کر کے، کبھی جان کو لے کر کے، یعنی ہر طریقے کا امتحان لیتا ہے، ہر طریقے کا نقصان پہ نقصان دیتا ہے۔ صرف میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے پر کون ہے جو میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور کون ہے جو مصیبت میں میرے ساتھ سے صبر کر رہا ہے۔ بے شک حق ہے، بے شک بے شک۔ ہم تو اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کیونکہ فکر ہمارے اندر نہیں، زبان ذکر خدا سے ہماری دور ہے۔ صحیح معنی میں کوئی نعمت مل جاتی ہے ہم بوکھلا جاتے ہیں، ہم پگلا جاتے نہیں۔ اللہ نے اگر نیک والدین دیے ہیں، اللہ نے اگر نیک رشتہ دار دیے ہیں، اللہ نے اگر نیک اولاد دی ہے، نیک بیوی بچے دیے ہیں، تو اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ورنہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس خطرناک دور میں اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں، اور جس لڑکی کو نیک لڑکا مل گیا اس سے بڑا خوش نصیب کوئی زمانے میں ہو نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو فکر کرنے والے بندے میرے رب کو پسند ہیں، دنیا کی فکر کرنے والے نہ ہو، دین کی فکر کرنے والے ہوں، آخرت کی فکر کرنے والے ہوں۔ یہ فکر کرنے کے لیے آپ کو کوئی تحریک چلانا نہیں پڑے گی، آپ کو کوئی کانفرنس کرنا نہیں پڑے گی، آپ کو کوئی وروध پردرشن کرنا نہیں پڑے گا۔ آپ گلی میں بیٹھ کر کے، کہیں چوراہے پر بیٹھ کر کے صرف دل ہی دل میں یہ فکر کر لو میرے مولا وہ دن کب آئے گا کہ میری بستی کا بچہ نمازی بنے گا، میرے مولا وہ دن کب آئے گا کہ میری بستی کے ہر جوان کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجی ہوئی ہے۔ یہ فکر بھی بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس کے لیے کوئی پیسہ تو خرچ نہیں ہو رہا ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس فکر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، ہم پلیوں پہ بیٹھ کر کے، غیبت سینٹروں پر بیٹھ کر کے غیبت تو کر سکتے ہیں، چغل خوری تو کر
सकते हैं। एक अच्छे आदमी की अच्छाइयों पे पर्दा डाल के उसके ऐब तो तलाश करने लगते हैं, उसकी बुराइयां तो ढूंढने लगते हैं। अपने गिरेबान में झांकने की फुर्सत नहीं, अपने दामन पे नजर डालने की फुर्सत नहीं। अरे दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले मेहरबानी करो भाईजान, अपने भी गिरेबान में झांकने की अगर फुर्सत हो, मोहलत हो, तो एक बार झांक के देख लो। बेशक हक है। चंद बातें ज़िमनन मेरे जहन में आ गई तो मैंने इतनी बात तबील कर दी। हालांकि मेरा ये उन्वान बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं चलते चलते इतना जरूर कहूंगा कि फिक्र पैदा करो दीन के लिए, फिक्र पैदा करो आखिरत के लिए, फिक्र क्या पैदा करो अपने अमल से, कौल से, फेल से पूरे जहान को या पूरे गांव को नमाजी ना बना सको तो कम से कम अपने भाई को नमाजी बना लो, अपने बेटे को नमाजी बना लो, अपने पड़ोसी को नमाजी बना लो, अपनी बीवी को नमाजी बना लो, अपने बच्चों को नमाजी बना लो। बेशक बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। और एक है अल्लाह की बारगाह से कोई